کے آقا آپ کا عالم غلام، آپ ہیں شاہ جہاں شاہ دلاں شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن صبح و شام، مصطفیٰ مجتبی آپ خیر الورا۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، الحمدللہ یہ ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 52ویں قسط ہے۔ گزشتہ ہفتے آپ حضرات نے ذوالقرنین کے سلسلے میں تفسیر و سیرت کی کتابوں کے حوالے سے جو مختلف اقوال سنے تھے اور ان کے سفر کا ایک مختصر احوال بھی ملاحظہ کیا تھا۔ ان کے علاوہ بھی کچھ اور باتیں بتانے کی رہ گئی تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اس سے پہلے کہ ہم کفاران مکہ کے تیسرے سوال کے بارے میں کچھ عرض کریں، آئیے ہم ذوالقرنین، حضرت ذوالقرنین کی کچھ اور تفصیل بھی دیکھتے ہیں جو باقی رہ گئی ہیں۔ قرآن میں ذوالقرنین کی ابتدائی جنگی مہمات کا تذکرہ کیا گیا ہے جو شمال و مغرب کی جانب تھیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ذوالقرنین اپنی فوج کے ساتھ آگے بڑھے۔ طلوع آفتاب کے موقع پر ایک ایسے علاقے میں وہ موجود تھے کہ وہاں کے لوگ اپنے جسم پر کچھ بھی پہن نہیں رکھا تھا، یعنی وہ ایک وحشی اور خانہ بدوش قوم کے درمیان تھے جن کو نہ لباس سے کوئی آشنائی تھی، نہ دیگر دنیوی صنعتوں سے ان کا کوئی لینا دینا تھا۔ یعنی عام فہم زبان میں اگر کہا جائے تو وہ ایک جنگلی قوم تھی۔ پھر وہاں سے وہ آگے بڑھے تو وہاں انہیں ایک ایسی قوم ملی جو نہ وہ ان کی زبان سمجھتی تھی، نہ اس قوم کی زبان ذوالقرنین کو سمجھ میں آتی تھی۔ یعنی ذوالقرنین اور ان کے لشکر کو اس علاقے کے لوگوں کی زبان بالکل اجنبی سی لگی۔ تفسیر ماجدی میں بیان کیا گیا ہے کہ عجب نہیں کہ یہ ترکستانی قبائل ہوں جن کی زبان، تلفظ و لب و لہجے سب یونانیوں کے لیے اجنبی ہوا کرتا تھا، اور علاقہ بھی پہاڑی نما تھا۔ یعنی یہ آبادی پہاڑ کے اس پار بسی ہوئی تھی، جیسا کہ ہم نے گزشتہ قسط میں جب ذوالقرنین یہاں پہنچے تو یہاں کے آبادی نے ان سے شکایت کی کہ اے بادشاہ سلامت، یہاں اس پہاڑ کے اس پار ایک قوم یاجوج ماجوج رہتی ہے جو بڑی تباہی مچاتی ہے، ہماری فصلیں برباد کر دینے سے بھی نہیں چوکتے وغیرہ وغیرہ۔ کیا ہم آپ کے لیے کچھ سرمایہ جمع کر دیں تاکہ آپ کوئی ایسی دیوار ہمارے ان کے درمیان بنا دے کہ وہ ہماری جانب نہ آ پائیں، ہماری فصلوں کو تباہ نہ کر پائیں؟ تو ذوالقرنین نے جواب دیا کہ مال و دولت تو میرے پاس ہے ہی، البتہ مزدوروں کی ضرورت ہے کہ تم مدد کرو، یعنی مزدور بن کر کے مدد کرو تاکہ میں تمہارے درمیان کچھ مضبوط دیوار بنا سکوں۔ جیسا کہ آپ نے گزشتہ قسط میں جو دوسرے سوال کا مکمل جواب قرآنی آیات کی شکل میں دیا گیا تھا سن چکے ہیں۔ چنانچہ سامان جمع ہو گیا اور کام بھی شروع ہو گیا اور دیوار بھی بنا دی گئی۔ اس دیوار کی نوعیت کو بیان کرتے ہوئے تفسیر ماجدی میں جو خلاصہ پیش کیا گیا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ بنیادیں وغیرہ تو پتھروں سے ہی بنی ہوئی ہوں گی اور اوپر سے لوہے کی چادروں کے دروازہ بنا کر بند کر دیا گیا ہوگا۔ مذکورہ تفسیر میں مزید بیان کیا گیا ہے کہ نزول قرآن کے صدیوں بعد سیاحوں نے اس آہنی دیوار کا مشاہدہ کیا، اور جس مقام پر اس کا مشاہدہ کیا اس کا نام سد سکندری مشہور ہوا، اور وہ پھاٹک باب الحدید بھی کہلاتا تھا، یعنی دروازہ۔ جیسا کہ بعض مفسرین کو دھوکہ ہوا کہ یہ دربند وہ نہیں جو بحر قزوین کے مشرقی ساحل پر علاقے قفقاز میں واقع ہے، بلکہ یہ وہ دربند ہے جو علاقے وسط ایشیا کے مشرقی حصے میں ضلع حصار میں واقع ہے۔ اس کا ذکر مشہور یورپین سیاح مارکو پولو نے اپنے سفر نامے میں کیا ہے
لہٰذا اس مضبوط دیوار بن جانے کے بعد قوم یاجوج ماجوج اس دیوار کو پھاند نہیں سکی۔ یہ سوال بھی اکثر اٹھتا ہے کہ یہ یاجوج ماجوج کس قوم کا نام ہے؟ یہ تفصیلات بھی تفسیر ماجدی میں کچھ اس طرح بیان کی گئی ہیں۔ یاجوج ماجوج بظاہر منگولی قبیلے معلوم ہوتے ہیں جو پہاڑوں کی دوسری طرف آباد تھے اور ایک بار موقع پا کر یلغار کرتے ہوئے ترکوں کے درمیان گھس آئے تھے۔ یاجوج اور ماجوج کا اشتقاق اہل لغت نے مادہ اج سے کیا ہے، جس کے معنی آتے ہیں آگ یا آگ کے شعلے مارنا، اور پانی کے تموج و تلاطم کے ہیں اج کے معنی، جیسے پانی لہریں مارتا ہے، جو لہریں آتی ہیں اس میں دیکھتے ہیں کتنی شدت ہوتی ہے، اس کو اج کہتے ہیں۔ اج کے معنی اس کے آتے ہیں۔ ان کے نام ان کی شدت شورش کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی وہ جس طرح کی تباہی و بربادی مچاتے تھے اسی کی بنا پر ان کو یاجوج ماجوج کہا گیا۔ عہد عتیق کے صحیفہ حزقیل کے باب 38 اور 39 میں یاجوج ماجوج کا ذکر بار بار آیا ہے اور پیشن گوئیاں بھی درج ہیں، لیکن ان کے سلسلے میں کچھ تفصیلات بیان نہیں ہوئی ہیں۔ بائبل کے شارحین بھی آج تک ان کے تعین کو لے کر مضطرب رہے ہیں۔ کوئی یاجوج و ماجوج کو دو قومیں قرار دیتا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ یاجوج قوم کا نہیں مقام کا نام ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یاجوج یافس ابن نوح کی نسل سے ہے، جیسا کہ ہم نے گزشتہ قسط میں بتایا تھا۔ عام طور پر ان لوگوں کی سکونت ایشیا کوچک اور آرمینیا میں سمجھی گئی ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ یہ دو قومیں ہیں جو سیتھنس یعنی تورانی کہلاتے ہیں۔ جہاں تک قرآنی اشاروں کی بات ہے تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی شورش پسند یعنی ظالم قسم کے پہاڑی قبیلے تھے۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں اتنے سارے اقوال ہیں، مختلف الگ جو آپ کے سامنے رکھی۔ بہرکیف جب دیوار بن کر تیار ہوئی تو ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ یہ میرے پروردگار کی ایک رحمت ہی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت تک قائم رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ تفسیر ماجدی میں اللہ کے قول وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، یعنی اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح یہ ایک دوسرے سے گتم گتا ہوں، اور سور پھونک دیا جائے گا اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے۔ اس آیت میں یوم اذن کی تفسیر میں کہا ہے کہ جس دن دیوار منہدم ہوگی وہ دن مراد ہے، یا پھر قیامت کے قریب یہ دیوار منہدم ہو جائے گی تو پھر یہ قوم تباہی مچائے گی، یعنی یاجوج ماجوج، یعنی یہ قومیں سمندر کی ٹھانٹیں مارتی ہوئی موجوں کی طرح ایک دوسرے پر پل پڑے گی، یا پھر یوں کہیے کہ قرب قیامت میں یہ قوم دوسرے قوم سے ڈرنے لگے گی اور اسی ڈر کی وجہ سے ہر قوم اتحاد بنانے کی کوشش کرے گی، جیسا کہ آج مغرب میں مختلف قوموں کے اتحاد کی خبریں موصول ہوتی رہتی ہیں اور اسلام کو ایک جانب کرنے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ناظرین، یہاں وقت ہو چلا ہے، مجھے رکنے کی اجازت دے۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی کڑی پیش کی جائے گی۔ کورونا وائرس سے بچنے کا بھرپور اہتمام کریں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اللہ آپ کو صحت مند اور خوش و خرم رکھے اور زندگی کے موجودہ مرحلے سے کامران و کامیابی کے ساتھ گزارے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہیں عالم کے آقا، آپ کا عالم غلام، آپ ہیں شاہ جہاں، شاہ دلاں، شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن صبح و شام، مصطفیٰ مجتبیٰ آپ خیر الورا۔